ایک آڈینس میں سے کوئی سوال کر لے اور پھر ہم جو ہے نا وہ دیں گے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب پھر ان سے جو ہے نا وہ مشکل ترین سوال پوچھیں گے انشاءاللہ. آئیے جی, کون پوچھے گا سوال؟ جی خود ہی پوچھ لے. وہ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ بھائی آپ حافظ ہیں؟ ہاں, جیسے انہوں نے اٹھایا نا قرآن پاک مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نا یہ آپ کو ڈھونڈ کے نکالے گا مشکل. سورۃ الملک کی 5 نمبر آیت. سورہ ملک کی آیت نمبر 5. سورہ ملک کی آیت نمبر 5. جی یوسف. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ماشاء اللہ. سورۃ الملک مکیہ, اس سورت کا نمبر 67 ہے, اس سورت کا نزولی نمبر 77 ہے, اس سورت کے رکوع 2 ہیں, اس سورت کی آیات 30 ہیں, اس سورت کی آخری آیت قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ. جس صفحے سے سوال کیا گیا ہے اس صفحے کا نمبر 787 ہے. ماشاء اللہ. عبداللہ بھائی اس کا صفحے کا نمبر 787 ہے. بہت شکریہ یار یوسف بھائی, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. اسد بھائی آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ بچوں کے پاس ایک اور خوبی ہے کہ وہ آپ آیت دل میں سوچیں یا کچھ, وہ کیا تھا ذرا اس کا؟ کامران بھی اس میں بات یہ ہے, محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی بات بتائی بھی تھی احسان کے حوالے سے کہ احسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جتنا بھی احسان کر لے اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے عجائبات, اس کے معجزات قیامت تک جاری رہیں گے. تو اس وقت حفظ قرآن کی فیلڈ میں جو سب سے مشکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے قرآن پاک میں سے کوئی بھی آیت دل میں سوچیں اور اس آیت کے اگینسٹ وہ بچہ آپ سے 3 یا 4 اشارے لے گا اور اللہ کے فضل سے آپ کو وہ آیت بتا دے گا جو آیت آپ نے دل میں سوچی ہوگی, جو آپ نے سوچی ہوگی, جو آپ نے دل میں آیت سوچی ہوگی. اور یہ ٹیسٹ ہم لے سکتے ہیں ابھی؟ جی بالکل. 3-4 اشارے لیں گے, 3 یا 4. 3 میں بھی بتا سکتا ہے, اگر 3 میں نہیں ہوگا تو پھر آئیے 4 جی اشارے لے مصحف گا. ذرا وہ قرآن پاک ذرا یہ یہاں بھی پہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اشارے میں ہی آپ کو آیت تک پہنچا دے. اچھا یہ کیسے یار؟ آئیے جی آئیے. دل میں سوچی اور 3-4 اشاروں میں. اخبر صاحب ذرا یہ تو کسوٹی والی بات ہو. پہلے ان سے پوچھ لیے تاکہ پیٹرن آپ کے سامنے آ جائے, اس کے بعد اس پیٹرن پہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. بسم اللہ. ایسے ڈاکٹر صاحب دل میں سوچنی ہے, اس پہ دیکھنی ضروری نہیں. نہیں, اشارے چاہیے نا, وہ اس لیے آپ کھولیں نا آیت کھولیں, پھر وہ سے پوچھے گا کہ دل میں سوچنی ہے تو پھر وہ آپ سے اس آیت کا پہلا حرف پوچھے گا, اس کا آخری لفظ پوچھے گا, اس رکوع کا پہلا یا دوسرا پوچھے گا اور اس سورت کی آیتیں پوچھے گا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو صاحب دیکھیں نا, آپ کو ایک آیت کریں. یوسف اور داؤد ہمارے پاس موجود ہیں اس مشکل ترین سوال کا جواب دینے کے لیے. جی جناب. سوچ لی سر آپ نے؟ آپ صرف انگلی رکھ لیجیے. سوچ لی. جی. اس آیت کا پہلا حرف اور آخری کلمہ. پہلا حرف اور آخری کلمہ. پہلا حرف ہے الف. حمزہ پہلا حرف, حمزہ, اور آخری کلمہ پورا بتانا ہے تو پھر تو پتہ چل گیا. لفظ آخری لفظ, آخری کلمہ مطلب پورا لفظ بتانا ہے تو پھر تو پتہ چل گیا. دیکھیں یہ سوال بچہ پورے قرآن میں سے بتا رہا ہے. قرآن پاک کے اندر لاکھوں الفاظ ہیں, لوگ آج تک نہیں پہنچتے. چلے خیر, بہرحال ولدا. اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں؟ کیا رکوع میں, جس رکوع میں آیت ہے اس رکوع میں کتنی آیات؟ 17. جی 17 آیات ہیں بیٹا اس رکوع میں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, درست جواب. اختر صاحب یہ آپ بھی سر ایک لینا. جی اب بیٹا آپ اس سورت کی انفارمیشن دیں. ہاں, اور یہ انفارمیشن دے دیں بیٹا. سورۃ مریم مکیہ, اس سورت کا نمبر 19 ہے, اس سورت کا نزولی نمبر 44 ہے, اس سورت کے رکوع 6 ہیں, اس سورت کی آیات 98 ہیں, اس سورت کی آخری آیت وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. صفحہ نمبر اللہ اکبر. صفحہ نمبر 433. جواب بالکل درست ہے. سورہ مریم ہے, صفحہ نمبر 433. امیزنگ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کمپیوٹر قرآن سورہ مریم ہے اور صفحہ نمبر 433 ہے جو کہ بچے نے بتایا. امیزنگلی کریکٹ, امیزنگلی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور آیت آپ ذرا پوچھیں. پورے قرآن پاک میں سے کوئی بھی آیت آپ نے سوچنی ہے اور 2-3 سوال ہنٹ صرف بچہ اسے لے گا اور وہ اس آیت تک پہنچے گا.
ان کے پورا نقش ہے، یعنی کہ جیسے قرآن چھپا ہوا ہے تو ایسے ان کے ذہن میں پورا یہ یہ کاموں میں بچوں کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کی محنت ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ کچھ بھی نہیں. الحمد لیکن اسٹل بل ایفرٹ تو پھر بھی ہے. یعنی اور میں ان بچوں کے استاد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، حافظ محمد قاسم صاحب، جنہوں نے دن رات محنت کر کے، آپ یہ دیکھیے کہ اکثر وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے بچوں کو، ماشاءاللہ. اور اکثر راتوں کو بچے اٹھ کے اپنا قرآن پاک پڑھتے ہیں، یعنی بغیر چھٹی کے 30 دن بچوں نے پڑھا ہے. اللہ اکبر. اور ایک ایک دن میں یہ بچے 20-20 گھنٹے تک پڑھتے رہے. 20 گھنٹے ماشاءاللہ. تب جا کے احسان کا یہ لیول اگر اچیو کرنا ہے پھر تو یعنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی پڑے گی. یس سر. صلاحیت ذرا سی بھی ہم نے رکھ چھوڑی تو پھر تو نہیں ہو پائے گا. اختر صاحب سوال. جی بیٹا، پہلا لفظ اس کا ہے یہ اور آخری ہے با. نہیں آخری آخری آپ نے پورا کلمہ بتانا ہے، پورا لفظ. لفظ بتائیے. سببا. یا بند پہلا حرف ہے اور سببا. 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 اس رکوع میں کتنے آتے ہیں؟ 40. 40 آیات ہیں 40ویں اس صورت میں اس صورت میں. کتنی آیات؟ صورت میں آیات بتا دیں. اس صورت میں بھی 40 ہی ہیں. صورت میں بھی 40 آیات. صورت میں بھی 40 ہی. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماشاءاللہ. سورة النبأ مکیہ. اس سورت کا نمبر 78 ہے. سورت کا نزولی نمبر 80 ہے. سورت کے رکوع 2 ہیں. سورت کی آیات 40 ہیں. سورت کی آخری آیت اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. ماشاءاللہ. یعنی یوں کر کے پہنچا ہے بچہ. کمپیوٹر حافظ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بچوں، آپ دونوں کے علم میں بہت ساری برکت دے. اللہ تعالیٰ بہت ساری عافیت دے. اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب حفظ آپ نے دیکھا بچوں کا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بہت حیران کن ہے، اور اللہ کا قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور اس معجزے کی یہ دلیل ہے. بلکہ میں ان حفاظ کے بارے میں میرا ایک کانسیپٹ ہے جو میں اپنے سارے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت اللہ تعالیٰ کن کے ذریعے کر رہا ہے؟ ان کے ذریعے سے کر رہا ہے. یہ گویا قرآن کی حفاظت کے کارکنان ہیں ماشاءاللہ. اور اب قرآن کی حفاظت میں یہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ بھی اس میں آ جاتی ہیں. اور جیسا کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار پڑھنے سے یہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. اس کے نہ مضامین پرانے ہو سکتے ہیں، نہ عجائبات ختم ہو سکتے ہیں. بعین ہی یہ جو کارکنان ہیں حفظ قرآن کے، ان کے عجائبات بھی نہیں ختم ہو سکتے. یہ بھی آپ کو بہتر سے بہتر ملتے رہیں گے، اور یہ ہم ان کو دیکھ کے ہم حیران ہو رہے ہیں. تو کل کلاں اس کی کوئی اور شیک بھی آ سکتی ہے، کوئی ایسی شکل بھی آ سکتی ہے، لیکن کمال ہے شیخ. ہم اس سے بھی آگے چلے جائیں. یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے قرآن کے حوالے سے معجزے رونما ہوتے رہیں گے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، قیامت تک چلے گا. رحمان کا پیغام انسانیت کے نام.